انس اور ہانیہ حیدرآباد پہنچ چکے تھے اور اب اس ہوٹل کے باہر کھڑے تھے جہاں انہیں وہ شخص ملنا تھا جو انہیں آگے کا راستہ دکھا تھا۔ تم باہر ہی انتظار کرو ہانیہ، میں اس سے پوچھ تاچھ کر کے آتا ہوں۔ ہرگز نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چل رہی ہوں، بات ختم، ہانیہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ہانیہ جگہ شریف لوگوں کے جانے کے قابل نہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم باہر رکو۔ انس پلیز ہانیہ ایک بار میری بات مان لو۔ انس کی بات پر ہانیہ خاموشی سے اپنے سینے پر ہاتھ باندھے بیٹھ گئی، جبکہ انس اس کی بھینچی ہوئی مٹھیوں کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ ٹیکسی سے نکل کر اس ہوٹل میں آیا جو شروعات سے تو ہوٹل تھا لیکن تیسرے فلور پر ایک کلب تھا جس میں عیاش اور بہت سے برے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ توقع کے عین مطابق انس کو اپنا دوست بشر وہیں ملا تھا۔ ارے کیا بات ہے، آج ہمارے غریب خانے میں عظیم ہستی آئی ہے۔ بشر کی بات پر انس مسکرا دیا اور اس کے اشارہ کرنے پر اس کے ساتھ ایک میز کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ضروری کام تھا بشر، عشق سے بارے میں معلومات چاہیے تھی تم سے۔ حکم کر یار، نہ بھی جانتا ہوا نا تو اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ لوں گا تیرے لیے۔ راگا۔ اس نام پر بشر کی آنکھیں حیرت سے کھل چکی تھیں، کہیں فوج کی طرح آئی پی بھی چھوڑ کر نہیں بیٹھ گیا۔ بشر کے سوال پر انس نے اسے گھورا، جو پوچھا ہے اس کا جواب دے۔ انس کے دانت پیس کر کہنے پر بشر کہکا لگا کر ہنس دیا۔ آئی بی کے سب انسپکٹر انس راجپوت، شاید آپ بھول رہے ہیں کہ آپ کا مشن سکندر دا گرین آئی مونسٹر کو پکڑنا ہے۔ آپ یہ راگا کے پیچھے کہاں سے پڑ گئے؟ وہ فوج کے حصے میں آتا ہے۔ جانتا ہوں کہ میں کون ہوں اور میرا فرض کیا ہے، تجھے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں سکندر، آج یا کل میری گرفت میں ہوگا تم، اس کی فکر مت کرو، مجھے راگا کا پتہ بتاؤ۔ اس کی بات پر بشر کچھ دیر سوچ میں ڈوب گیا۔ راگا کون ہے یہ تو اس کے پکڑے جانے کے بعد سے ہر کوئی جانتا ہے، اس کا چہرہ بھی منظر عام پر آ چکا ہے، لیکن وہ کہاں رہتا ہے یہ صرف اس کے قریبی ساتھی جانتے ہیں۔ میں تو تمہیں اس حوالے سے کوئی ہنٹ بھی نہیں دے سکتا، البتہ ایسے شخص کا ضرور بتا سکتا ہوں جو شاید اس کا ٹھکانہ جانتا ہو۔ کون ہے وہ؟ انس نے بےتابی سے پوچھا، اس کے لیے ایک اشارہ ہی کافی تھا۔ وہ سامنے بیٹھا، اس وقت جاؤ اور پوچھ لو، لیکن بہت الٹی کھوپڑی کا بندہ ہے۔ انس نے اس 40 سالہ آدمی کو دیکھا جو ایک میز کے پاس بیٹھا خود جو شراب میں غرق کر رہا تھا۔ ویسے وہ لڑکی جو 15 منٹ سے ہمیں وہاں کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہے تمہارے ساتھ ہے کیا؟ بشر کی بات پر انس نے فوراً پلٹ کر ہانیہ کو دیکھا جو ایک ہوڈی پہنے کونے میں کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی نہیں سنتی یہ لڑکی۔ اس نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ بولا تھا نا کہ اندر مت آنا، تو کیوں آئی؟ کچھ پتہ چلا؟ ہانیہ نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا سوال پوچھا۔ وہ سامنے بیٹھا ہے شخص، شاید کچھ بتا دے ہمیں اس کے بارے میں۔ تو جائیں، جا کر پوچھیں اس سے، میرے پاس کھڑے ہو کر وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس نے سن کر گھورا، جیسے کہ اسے کہنا چاہ رہا ہو کہ تمہیں تو بعد میں دیکھوں گا، پھر اس شخص کے پاس آیا اور ساتھ موجود کرسی پہ بیٹھ گیا۔ سنو، آدمی نے شراب کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ راگا کے بارے میں جانتے ہو؟ اس سوال پر اس شخص کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکان آئی۔ جانتا بھی تو تمہیں نہیں بتاتا، یہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں؟ انس نے اپنا سب انسپکٹر کا کارڈ اس کے سامنے رکھا۔ ہاں، بہت دیکھے تجھ جیسے پولیس والے، جا نہیں بتانا تجھے، کچھ بھی کر لے جو کر سکتا ہے۔ اس کی بہادری پر انس نے اسے ابرو چکا کر دیکھا۔ پھر میں یہ کہوں گا کہ قیمت بولو اپنی۔ کوئی قیمت نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں بتانا، پھر چاہے کچھ بھی کر لے۔ اس کا دل کیا کہ اس کی ہڈی پستی توڑ کر اس سے پوری بات معلوم کروا لے، لیکن اتنے لوگوں کے درمیان یوں تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے سوچا کہ اس شخص کے یہاں سے نکلنے کے بعد ہی دیکھے گا۔ کیا کہا اس نے؟ انس ہانیہ کے پاس آیا تو ہانیہ نے بے چینی سے سوال کیا۔ کچھ نہیں بتایا۔ ایسے کیسے کچھ نہیں بتایا؟ اس سے پہلے کہ انس اسے روکتا، ہانیہ اپنا ہاتھ چھڑا کے اس شخص کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ راگا کہاں ملے گا؟ ہانیہ کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ ہائے جانم، پیار کر کے پوچھو تو کچھ بھی بتا دوں، راگا کیا چیز ہے؟ اس آدمی نے ہانیہ کا نازک ہاتھ تھام کر کہا تو انس کا دل کیا کہ اس کا ہاتھ توڑ دے، اور ایسا کرنے کے لیے وہ آگے بڑھا، لیکن تبھی ہانیہ نے اس کی کلائی پکڑ کر اس کا ہاتھ پیچھے مروڑا اور جھٹکے سے اس کا سر بہت زور سے میز پر پانا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے شیشے کی بوتل اٹھا کر توڑی اور اس شخص کی گردن کے پاس رکھ دی۔ وہ جو پہلے شراب کے نشے سے کمزور تھا، اپنی گردن پر چبھن محسوس کر کے گڑبڑا گیا۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ ہانیہ کے غرانے پر وہ مزید ڈر گیا۔ گلگت بلتستان، وہیں کی رہتا ہے وہ، لیکن وہاں کہاں یہ اس کے ساتھیوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس شخص نے گھبرا کر کہا تو ہانیہ نے وہ شیشہ اس کی گردن کے مزید قریب کیا۔
قسم کھاتا ہوں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ ہانیہ نے اس شخص کو جھٹکے سے چھوڑا اور بوتل زمین پر پھینک کر انس کے پاس آئی جو وہاں موجود ہر شخص کی طرح اپنی آنکھیں بڑی کیے اس لڑکی کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اگلی بار ایسے پوچھنا۔ ہانیہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی جبکہ انس ابھی بھی منہ کھولے کھڑا تھا۔ تو یہ ہے راگا کو ڈھونڈنے کی وجہ۔ واہ، عاشق غالب نے صحیح کہا تھا، عشق نے نکما کر دیا ورنہ آدمی میں بھی کام کا تھا۔ بشر نے انس کے پاس آ کر ہنستے ہوئے کہا تو انس بھی مسکرا دیا۔ پٹاخہ کٹی، انس نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ سر، خادم شفیق صاحب ملنے آئے ہیں آپ سے۔ سالار جو آفس میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا ملازم کی بات پر حیران ہوا۔ بھیجو انہیں اندر۔ ملازم اس بات میں سر ہلا کر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ہی خادم شفیق کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے، سالار نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے سامنے موجود کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ چند دن پہلے ہی مجھے خبر ملی کہ سالار بیٹا یہاں آیا ہوا ہے اور عوام پارٹی کا سربراہ بھی بن چکا ہے، تو سوچا کہ تم تو مجھ سے ملنے آئے نہیں تو کیوں نہ میں خود ہی آ جاؤں۔ خادم نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا کیا آپ نے انکل، بتائے کیسے آنا ہوا، آپ کا کوئی کام تھا کیا مجھ سے؟ سالار نے انٹرکام پکڑ کر ملازم کو کچھ حکم سنائے۔ ارے نہیں بیٹا، کام کیا ہوگا، بس سوچا کہ میرے بہت عزیز دوست اور ہماری پارٹی کے پرانے سربراہ عثمان ملک کا بیٹا ہمارے مقابل آیا ہے تو کیوں نہ اس سے مل لاؤں۔ آپ کے تکلف کا شکریہ، سالار نے مسکرا کر کہا۔ تبھی ملازم چائے لے کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ویسے تم نے اتنی چھوٹی سی پارٹی کیوں جوائن کی جس کا کوئی مستقبل ہی نہیں؟ میری پارٹی میں آ جاتے تو آنے والے الیکشن میں MP ضرور بنتے تم۔ خادم کی بات پر سالار بس ہلکا سا مسکرا دیا۔ ایک ملک آپ کا ساتھی تھا انکل، لیکن اس کے زوال کے بعد بہت جلدی آپ نے اس کی سیٹ سنبھالی، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ دوسرا ملک آپ کے مقابل آ کر دیکھے۔ سالار کی نظروں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ خادم کی نظریں خود بخود جھک گئی تھیں۔ اس وقت پارٹی بکھر گئی تھی بیٹا، مضبوط سہارا ملنا بہت ضروری تھا مجھے، ورنہ عثمان سر کی جگہ لینے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا تھا۔ سالار اس وضاحت پر بس مسکرا دیا۔ ارے آپ فکر مت کریں انکل، میں تو بس جنرل سی بات کر رہا تھا۔ رہی بابا کی بات تو انشاءاللہ بہت جلد ان پر لگا ہر الزام ہٹا کر انہیں اس ملک میں واپس لے آؤں گا، پھر عثمان ملک کسی مقام پر پہنچے گا جہاں اسے ہونا چاہیے۔ خادم نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا۔ انشاءاللہ مجھے بھی یقین ہے بیٹا کہ تم عثمان سر کو بے گناہ ثابت کر لو گے۔ کبھی سالار کی نظر گھڑی پر پڑی تو وہ مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ چلتا ہوں انکل، ضروری کام ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ سالار اتنا کہہ کر کمرے سے باہر نکل آیا جبکہ خادم بھی وہیں بیٹھا رہا تھا۔ آفس سے نکل کر سالار سیدھا فٹ پاتھ پر کھڑی گاڑی میں بیٹھا جس میں جنت پہلے سے موجود تھی۔ اف، کب سے ویٹ کر رہے ہیں میں اور جمال بھائی آپ کا، اب جلدی سے گھر چلیں، مجھے سونو کو بہت سا پیار کرنا ہے۔ سونو؟ نام بھی رکھ لیا تم نے اس کتے کا؟ سالار نے ہلکا سا ہنستے ہوئے پوچھا۔ جی کل رات ہی رکھ لیا تھا، اور اب بس جلدی سے چلیں ورنہ ناراض ہو جاؤں گی آپ سے۔ جنت نے منہ پھلا کر کہا۔ اس کا پھولا منہ دیکھ کر سالار نے فوراً جمال کو چلنے کا اشارہ کیا۔ ویسے میری پرنسپل مجھے آپ کے ساتھ بھیج کیسے دیا؟ کل بھی بھیج دیا تھا اور آج بھی جب جمال بھائی نے آپ کا نام لیا تو پھر بھیج دیا۔ جنت حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ یہ راز ہے بیبی گرل، مستقبل میں بتاؤں گا جب تم بہت سے دوسرے رازوں کو جھیلنے کے قابل ہو جاؤ گی۔ سالار نے مسکرا کر کہا اور جنت جو اس کے خوبرو چہرے میں کھو چکی تھی گھبرا کر باہر دیکھنے لگی۔ کیسے ہوا یہ بتاؤ مجھے، وہ جنرل کی جان لینے گیا تھا AK، تو پکڑا کیسے گیا وہ؟ سلطان غصے سے سامنے کھڑے AK پر چلا رہا تھا۔ نہیں معلوم سر، یہ جنرل ضرورت سے زیادہ ہی چالاک نکلا، AK نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا۔ شکر کرو تم خود وہاں نہیں گئے بلکہ اپنے آدمی کو بھیج دیا، ورنہ آج ہمارا راز اس پوری دنیا کے سامنے کھل جاتا ہے AK۔ سلطان کی بات پر AK نے حامی بھرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ اور سوچو آگے کیا کرنا ہے، راگا کو کیا جواب دیں گے ہم؟ اپنا کام ادھورا دیکھ کر وہ ہمارا کام بھی نہیں کرے گا۔ AK بھی اس بات کو سوچ کر پریشان ہوا۔ فکر مت کریں سلطان سر، میں راگا سے خود جا کر بات کروں گا اور اسے بڑے سے بڑا لالچ دوں گا، مان جائے گا وہ۔ سلطان نے گہرا سانس لیتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں AK کچھ کرو، کیونکہ ستارہ پارٹی کے سربراہ کی بدنامی ہی خادم شفیق کی جیت ہے، اور کچھ بھی ہو جائے اس بار جیت خادم شفیق کے مقدر میں آئے گی، وہی بنے گا اس ملک کا وزیر اعظم۔ AK نے ہاں میں سر ہلایا۔ ایسا ہی ہوگا سر، خادم شفیق کی جیت کے لیے کچھ بھی کروں گا۔
آخر آج میں جو کچھ بھی ہوں اسی کی وجہ سے ہوں، اسی کے لیے ہوں۔ ایک ایک کی بات پر سلطان بھی مسکرا دیا اور اطمینان سے صوفے پر بیٹھ کر پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنی آنکھیں موند گیا۔ ہاں ایکے، خادم کی جیت ہی سلطان کی جیت ہے۔ سلطان سے رابطہ ہوا تمہارا؟ راگا نے ویرا سے پوچھا، جو اس وقت ان کے کام کی جگہ پر کھڑا نقشے کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ ہاں، جو آدمی انہوں نے جنرل کو مارنے کے لیے بھیجا تھا وہ پکڑا گیا، اسی لیے اس نے زہر لے کر خودکشی کر لی۔ راگا نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ بے وقوف آدمی، سارا کھیل بگاڑ دیا، اب ہم بھی سلطان کا کوئی کام نہیں کرے گا۔ راگا نے فیصلہ سنایا جو ویرا کو کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ راگا، اگر ہم سلطان کا کام نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم خود سے دہشت بنیں گے۔ ویرا، اب راگا، کال اور ویرا اتنے کمزور نہیں کہ کسی کا کام کریں، دیکھنا بہت جلد یہ سلطان جیسے بھی خود اپنی پہچان کے ساتھ ہمارے سامنے ہوں گے۔ ویرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے اس سب سے فرق نہیں پڑتا، میرے جینے کا مقصد بس تباہی ہے، اس نظام کی تباہی، یہاں کے بزدل لوگوں کی تباہی۔ ویرا کے لفظوں میں بہت زیادہ درد اور تکلیف تھی۔ راگا نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میرے بابا ایک وکیل تھے راگا، ایک سیاستدان کے بھائی کے خلاف کیس لڑا تھا انہوں نے، اور جانتے ہو نتیجہ کیا نکلا؟ ویرا نے نفرت سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی جبکہ آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھیں۔ ہمارے گھر میں گھس کر میری ماں بابا کو مار دیا، 11 سال کی عمر میں میری آنکھوں کے سامنے میری چھوٹی بہن اور 1 سالہ بھائی کو مار دیا انہوں نے، میرا بھی گلا کاٹا، لیکن شاید یہ میری قسمت تھی کہ میں بچ گیا۔ ویرا نے اپنی گردن سے چادر ہٹا کر اسے دکھائی تھی جہاں آج بھی کٹ کا نشان تھا۔ اور جانتے ہو ہمارے محلے والوں نے کیا کیا؟ بزدلوں کی طرح اپنے گھروں میں چھپ کر ہماری چیخیں سنتے رہے۔ پولیس اطلاع ملنے کے باوجود نہیں آئی، اور صبح میرے گھر والوں کی لاشوں کو دیکھ کر کہنے لگے کہ بہت افسوس ہوا۔ ویرا کی آنکھیں غم کی شدت سے لال ہو چکی تھیں۔ سب کو حساب چکانا ہوگا، اس سے زیادہ کر راگا، سب کو، سب سے نفرت ہے مجھے۔ راگا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ فکر مت کرو ویرا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ویرا نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ راگا کچھ سوچ کر پہلے ہچکچایا، پھر آہستہ سے بولا، تو نے کل رات اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا کیا؟ ویرا نے اس سوال پر حیرت سے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ میرا ذاتی، جانتا ہوں ماڑا کہ یہ تیرا ذاتی معاملہ ہے، میں بس ایک دوست ہونے کے ناطے سے پوچھ رہا ہوں، راگا نے عام سے انداز میں کہا تو ویرا نے گہرا سانس لیا۔ عورتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے بعض اوقات انہیں ان کی حد یاد دلانی پڑتی ہے راگا، ورنہ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ اس بات پر راگا نے مسکراتے ہوئے اپنا سر انکار میں ہلایا۔ نہیں ویرا، تو غلط ہے، عورت ایک ایسے پھول کی مانند ہوتی ہے جسے محبت سے رکھو تو اپنے مالک کی خاطر کھل جاتا ہے، اس کے لیے کسی بھی طوفان سے لڑ جاتا ہے، لیکن اگر اسے سختی سے پیش آؤ تو بہت آسانی سے مرجھا جاتا ہے۔ وہ عورت بہت عظیم ہوتا ہے ماڑا، لیکن وہ خوف کی وجہ سے صرف تب تک تمہارے ساتھ رہے گا جب تک وہ خوف قائم رہے گا، لیکن محبت کی وجہ سے وہ تا قیامت تمہارا ہی ہو کرے گا۔ راگا کی بات پر ویرا خاموش ہو گیا اور اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر اپنا کام کرنے لگا۔ تم نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ ہوٹل میں واپس آتے ہی انس نے اسے پوچھا جو جلدی جلدی سامان پیک کر رہی تھی۔ کیا سب؟ وہی جو سب وہاں تم نے اس آدمی کے ساتھ کیا۔ ہانیہ نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ آپ کو کیا لگا کہ آپ کے جانے کے بعد میرا کوئی سہارا ہی نہیں بچے گا؟ ہوں، کیڈٹ اسکول میں پڑھے ہیں میں اور وانی، کراٹے کلاس لیتی تھی میں، سوچا تھا بڑی ہو کر آرمی میں جاؤں گی لیکن بابا نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ ہانیہ اتنا کہہ کر واپس اپنا کام کرنے لگی۔ وہ ڈرتے ہیں ہانیہ، نہیں چاہتے تھے کہ تم مصیبت میں پڑو۔ مجھے فرق نہیں پڑتا وہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی طرح بزدل بن کر رہوں تو ایسا ناممکن ہے۔ انس اس کی بے رخی پر گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ چلیں اب ہمیں چلنا ہے، بائی روڈ، بہت ٹائم لگے گا ہمیں گلگت بلتستان پہنچنے میں۔ انس نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن تب ہی دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز پر وہ دونوں حیرت زدہ ہو کر دروازے کو دیکھنے لگے۔ کون ہو سکتا ہے؟ ہانیہ نے ابرو اچکا کر پوچھا جبکہ انس اپنی بندوق پر ہاتھ رکھتا دروازے کی جانب بڑھا، لیکن دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑے وجدان کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ سر؟ وجدان نے انس کو بالکل نظر انداز کیا اور غصے سے ہانیہ کی جانب بڑھا جو حیرت سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ، گھر چلو۔ وجدان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا لیکن وہ اپنی جگہ پر قدم جما کر کھڑی تھی۔ نہیں بابا، میں نہیں جا رہی۔ ہانیہ، تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ ابھی کے ابھی گھر چل رہی ہو تم۔ وجدان نے ذرا سختی سے اسے ساتھ کھینچتے ہوئے کہا، وانیہ کے بغیر میں گھر نہیں جاؤں گی بابا، اگر مجھے گھر لانا ہے تو اسے ڈھونڈیں آپ۔ اتنا کہہ کر ہانیہ نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔
हानिया, जब मैंने कहा कि बहुत जल्द ढूंढ लूंगा उसे, तो तुम समझ क्यों नहीं पा रही इस बात को? वजदान गुस्से से ठाड़ा। क्योंकि मैं ये समझ नहीं पा रही कि जब आप मेरा पता न जानने के बावजूद मुझे 2 दिन में ढूंढ सकते हैं, तो वानिया इतने अरसे से वहाँ क्यों है बाबा? वजदान ने बेबसी से हानिया को देखा। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता हानिया, बस इतना जान लो कि वानिया बिल्कुल ठीक है, कसम खा कर कहता हूँ मैं। हानिया ने उससे पूछना चाहा कि वो इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकता था, फिर एक ख्याल के तहत वो ठटक गई। कहीं आपने उसे खुद वहां नहीं भेजा बाबा? कहीं उस राका को फिर से पकड़ने के लिए आपने उसे जरिया तो नहीं बनाया? हानिया के सवालों पर वजदान अपनी नजरें चुराने लगा। ऐसे ही समझ लो हानिया, लेकिन वो बिल्कुल ठीक। हाउ डेयर यू बाबा, वो इतनी मासूम है और आपने उसका इस तरह से इस्तेमाल। मैं सोच भी नहीं सकती थी बाबा कि आप इस कदर गिर सकते हैं। हानिया, वजदान चिल्लाया था, जबकि अनस बस खामोशी से खड़ा उन दोनों को देख रहा था। नहीं बाबा, आज मैं खामोश नहीं रहूंगी और ना ही अपनी बहन पर यह जुल्म होने दूंगी। कुछ भी हो जाए, कोई नहीं तो वानी की हानि उसके साथ खड़ी है, उसकी आखिरी सांस तक। वजदान हानिया की आंखों में एक जुनून, एक आग देख सकता था। वो इतना समझ चुका था कि अगर हानिया को ले जाकर वो सारी सच्चाई भी बताता तो भी हानिया चुप करके बैठने वाली नहीं थी। वो उसकी कैद से निकलकर किसी भी तरह फिर से वानिया को तलाश करने निकल जाती, लेकिन अगली बार अपनी इस बेवकूफ़ी में अनस को भी शामिल नहीं करती। बेबसी के आलम में वजदान अपनी जिद्दी सी बेटी को देखता रहा, फिर मुठियां भेजकर अनस के पास आया। मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अनस, जान से ज़्यादा ख्याल रखना इसका। अनस ने हाँ में सर हिलाकर उस बेबस बाप को यकीन दिलाया, तो वजदान आंसुओं पर जब्त बांधता वहां से चला गया। चले अनस, हमें देर हो रही है। अनस ने हाँ में सर हिलाया और अपना बैग पकड़कर कंधों पर पहन लिया। अब वो दोनों नए सफ़र पर गामजन हो चुके थे। वानिया आज हिम्मत करके घर की पिछली जानिब लकड़ी की बनी बालकनी में आई, जहां से दूर बर्फ से ढके पहाड़ और नीचे मौजूद गांव को देखा जा सकता था। कितनी देर वो वहां खड़ी उस मंजर को देखती रही, उसका उससे भी अंदाजा नहीं हुआ। होश तो उसे तब आया जब शाम के साए फलक पर लहराने लगे और सर्दी से उसका वजूद कपकपा उठा। कमरे में वापस आकर अचानक से याद आया कि उसके नए नवेले शोहर ने उसे घर का हर काम संभालने को कहा था, लेकिन कुछ करना दूर, वानिया ने तो उन दोनों के लिए खाना तक नहीं बनाया था। मैं क्यों करूँ काम, उनकी नौकरानी तो नहीं हूँ। आएंगे तो बोल दूंगी कि मुझसे कुछ नहीं होता। वानिया ने मुंह बनाकर खुद से कहा, लेकिन फिर एक ख्याल आने पर परेशान होगी। लेकिन अगर उनको गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर उन्होंने वीरा भाई की तरह मुझे भी मारा तो? उसके बड़े से हाथ अपने गाल पर सोचकर वानिया ने खौफ से अपना हाथ अपने गाल पर रख लिया। लेकिन मैं बनाऊंगी क्या, मुझे तो कुछ भी नहीं बनाना आता। वानिया ने परेशानी से कहा और कमरे में चक्कर लगाने लगी। फिर जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो अपना हमेशा वाला काम करने लगी, कमरे के कोने में बैठकर रोना। रागा कमरे में आया तो वो उसको उसी हाल में मिली थी। अब क्या हो गया अफगान जलेबी, रोना फारिग वक्त का मशगला है क्या तुम्हारा? रागा ने शरारत से पूछा और उसके पास आकर घुटनों के बल बैठ गया। आप मुझसे ज्यादा जोर से मत मारना, हाथ बहुत बड़ा है आपका, बहुत दर्द होगा। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? वानिया की बात पर आगा ने हैरत से पूछा। क्योंकि मैंने कोई काम नहीं किया, खाना भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया, और आपने कहा था कि अब मैं सब काम किया करूंगी। वानिया ने अपनी कमीज के बाजू से आंसू पोंछते हुए कहा। रागा को अपनी मासूम सी जान पर टूट कर प्यार आया था, लेकिन वो रागा ही क्या जो अपनी अफगान जलेबी को सताए ना। अब तुम काम ही थप्पड़ खाने वाले करेगा तो थप्पड़ तो पड़ेगा ना। खाना क्यों नहीं बनाया तुमने? शौहर की भूख का बिल्कुल भी ख्याल नहीं तुम्हें? रागा ने अंगूठे से उसका होंठ से लाते हुए मायने खेजी से कहा, जबकि आंखों में बेपनाह तपिश थी। एक पल में वानिया घबराकर खुद में सिमट गई थी। वो मुझे कुछ पकाना नहीं आता। वानिया ने घबराकर उससे दूर होते हुए कहा, लेकिन रागा उसको खींचकर अपनी बाहों में ले चुका था और खुद के गिर्द लिपटी गर्म चादर वानिया के गिर्द लपेट दी। तो मुझे खुद को खाने दो अफगान जलेबी, यकीन जानो कभी खाना नहीं बनाना पड़ेगा तुम्हें, बस तुम पर ही खुशी से जिंदा रह लूंगा। रागा की मूंछों की चुभन और उसके सांसों की तपिश अपने कान पर महसूस करती वानिया कांप कर रहेगी। मुझे भूख लगी है बहुत। ये तो और अच्छी बात है। रागा उसके होंठों के करीब होने लगा था तो वानिया ने अपना हाथ उसके होंठों पर रखा था। खाने की भूख। उसकी घबराहट पर रागा ने मुस्कुराकर उसका माथा चूमा और अपनी गर्माहट से उसे आज़ाद किया। अच्छा, फिर कुछ ना कुछ तो बनाना आता होगा तुम्हें, बताओ क्या बनाना आता है? कॉर्नफ्लेक्स।
کچھ سوچ کر وانیا نے آہستہ سے کہا، جبکہ یہ سن کر راگا کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ ماڑا، وہ تو کوئی 2 سال کا بچہ بھی بنا لے، دودھ میں پاپڑی ڈال کر کھانا تو بہت مشکل ہے نا جیسے۔ راگا نے مذاق پر وانیا کا منہ بن گیا۔ میری ماما مجھے کچھ کرنے نہیں دیتی تھی، اس لیے کچھ نہیں کرنا آتا مجھے۔ راگا کچھ دیر کے لیے سوچتا رہا، پھر اپنا ہاتھ وانیا کی طرف بڑھایا۔ چلو آؤ میرے ساتھ، میں کچھ بنا کے کھلاتا ہوں تمہیں۔ راگا کو کھانا بناتے ہوئے دیکھنے کا خیال ہی اتنا مزے کا تھا کہ وانیا نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب راگا سادے سے آلو والے چاول بنانے کے لیے آلو کاٹ رہا تھا اور وانیا تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ راگا، دہشت کا دوسرا نام، جسے سن کر لوگ خوف سے کانپنے لگ جائیں۔ یہاں دیکھو، راگا کو ماڑا بیوی کے لیے کھانا پکا رہا ہے۔ راگا نے بھرپور ڈرامہ کرتے ہوئے کہا تو وانیا ہلکا سا ہنس دی۔ آج پہلی بار راگا نے اسے یوں ہنستے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اف، یہ ادائیں مار ڈالیں گی ایک دن۔ اس کے لہجے کی تپش پر وانیا کی نگاہیں جھک گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد راگا نے کھانا بنایا اور لا کر وانیا کے سامنے رکھا۔ چلو اب کھاؤ۔ وانیا، جو صبح سے بھوکی تھی، جلدی سے کھانا ڈال کر کھانے لگی۔ ویسے بھی چاول اس کی توقع کے برعکس بہت زیادہ مزے کے بنے تھے۔ آپ نے نہیں کھانا کیا؟ وانیا نے راگا سے پوچھا، جو بس خاموشی سے اسے کھاتے دیکھ رہا تھا۔ میرا کچھ میٹھا کھانے کا دل کر ہے ماڑا، لیکن وہ میٹھا مجھے ترس ترس کر ملتا ہے، اس لیے میری فکر مت کرو، میں بھوکا ہی سو جاؤں گا۔ وانیا پھر سے اس کی معنی خیز باتوں پر خود میں سمٹ گئی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے؟ اس کے سوال پر گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں پر شریر مسکراہٹ براجمان ہوئی تھی۔ نہیں ماڑا، کیونکہ شرمانا تمہارا کام ہے، میرا کام تو بس اپنی بے شرم حرکتوں سے اپنی افغان جلیبی کو شرمانے پر مجبور کرنا ہے۔ اس کی بات پر وانیا خود میں سمٹتی کھانا کھانا بھی چھوڑ چکی تھی۔ آرام سے کھانا کھاؤ افغان جلیبی، اور جان بنا لو، آگے بہت کچھ جھیلنا ہے ابھی، اور اتنی سی جان سے تو تم پہلی باری۔ وانیا نے اکتا کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تو راگا کہکا لگا کر ہنس دیا۔ چلو کھاؤ آرام سے، اب تنگ نہیں کروں گا اپنی افغان جلیبی کو، راگا نے بہت محبت سے کہا اور کھانا ڈال کر کھانے لگا، جبکہ اسے کھانا کھاتا دیکھ کر وانیا نے بھی سکون کا سانس لیا۔ ایمان اپنے کمرے میں لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ دماغ کسی بھی سوچ سے اور دل کسی بھی جذبے سے آ رہی تھا۔ وہ بس ایک زندہ لاش کی مانند تھی جسے اس محل میں قید کیا گیا تھا۔ آہستہ سے دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بیڈ پر بیٹھ کر خوف سے کانپنے لگی۔ سامنے وہ خباثت سے مسکراتے عرفان کو دیکھ سکتی تھی۔ کیسی ہے میری شہزادی، یاد کر رہی تھی نا مجھے؟ عرفان نے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا جو پھسلتا ہوا اس کی گردن پر آ چکا تھا۔ ایمان کو اس کے اس لمس سے وحشت ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی وہاں سے منع نہیں کر پائی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے منع کرنے کا انجام بہت برا ہونا تھا۔ افسوس ہے میری جان کہ تمہیں مکمل طور پر پا نہیں سکتا میں۔ اگر خادم سر کا ڈر نہیں ہوتا نا، تو وہ کرتا تمہارے ساتھ جو تم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی۔ اب اس کا ہاتھ پھسلتا ہوا اس کے بازو پر آ چکا تھا، لیکن ایمان بس خاموشی سے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ ہاں، یہی تھی اس کی زندگی، اپنے گھر کی 4 دیواری میں بھی وہ درندے سے محفوظ نہیں تھی۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا ایمان خادم، کہ تمہیں صرف میرا ہی ہونا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ اس بوندو معراج کو پال بھی نہیں چھونے دینا تم نے اپنا، سمجھی؟ عرفان کی امانت ہے یہ وجود۔ اب کی بار عرفان کا ہاتھ اس کے سینے کی جانب بڑھا تو ایمان کی بس ہوئی تھی۔ زور سے جھٹکا دے کر اس نے عرفان کا ہاتھ خود سے دور کیا۔ ڈونٹ ٹچ می، گندا لگتا ہے تمہارا چھونا، بہت زیادہ گندا لگتا ہے، ایمان نے اس سے دور ہو کر چلاتے ہوئے کہا، لیکن اگلے ہی لمحے عرفان نے اسے اس کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا، اور تھپڑ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ایمان بیڈ پر گر چکی تھی۔ لگتا ہے میری شہزادی بھول گئی ہے کہ عرفان کیا کچھ کر سکتا ہے، تمہیں یاد کروانا ہوگا کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ اتنا کہہ کر عرفان نے اپنی بیلٹ اتار کر اسے اپنے ہاتھ کے گرد لپیٹ لیا تھا۔ آواز نہ نکلے تمہاری، ورنہ جو حد آج تک خادم کے خوف سے پار نہیں کی، آج کر جاؤں گا، پھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ اتنا کہہ کر عرفان نے بہت زور سے اس بیلٹ کو اس کی کمر پر مارا تھا۔ ایمان بیچاری بس تکیے میں منہ دے کر سسک سکتی تھی۔ کتنی ہی دیر اسے مار کر وہ بھیڑیا وہاں سے جا چکا تھا، اور وہ معصوم سی لڑکی بس کمر سے اٹھتے درد پر روتی ہی جا رہی تھی۔ اپنے پاس بلا لینا مما، پلیز اپنے پاس بلا لے، نہیں رہنا مجھے اس مونسٹر کے پاس، ایمان نے روتے ہوئے کہا، اور پھر اپنا گال چھو کر سسکتے ہوئے رو دی تھی۔ مما، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اپنے پاس بلا لے مجھے بھی، ان سے کہیں کہ ماں کے بغیر بیٹی روز مرتی ہے۔ ایمان اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ان سے کہیں یا تو بیٹیوں کی ماں کو نہ لے کر جایا کریں،
یا ان کے جانے پر بیٹیوں کو بھی پاس بلا لیا کریں. مجھے بھی پاس بلا لیں ماما, مجھے بھی پاس بلا لیں. ایمان اپنے کمرے میں روتے ہوئے سسک رہی تھی, لیکن اس معصوم کی آہو پکار سننے والا کوئی نہیں تھا, کوئی بھی تو نہیں. مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ اپنے لیپ ٹاپ پر اس کی آہو پکار اور یہ منظر دیکھتی دو سبز آنکھیں اب غضب کی شدت سے سرخ ہو چکی تھیں. اسے ایمان کے کمرے سے واپس آئے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی. اس معصوم پر کیا وہ ظلم یاد کر کے وہ مسکرا رہا تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ ایمان اس کی ملکیت ہے, جو چاہے گا اس کے ساتھ کرے گا. وہ آ کر کرسی پر بیٹھا اور سگریٹ ہونٹوں کے درمیان لے کر سلگا لیا. بس کچھ عرصے کا انتظار ہے میری پرنسس, پھر تم میری ہو جاؤ گی. کھلونا بنا کے رکھوں گا میں تمہیں اپنا. عرفان نے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا اور سگریٹ کا کش لے کر آنکھیں بند کرتے ہوئے دھواں ہوا میں چھوڑا. لیکن تبھی اچانک کسی نے ایک کالا بڑا سا شاپر اس کے سر پر ڈال کر گردن پر باندھ دیا. ہڑبڑا کر اس نے وہ کالا شاپر اتارنا چاہا, لیکن وہ جو کوئی بھی تھا اب وہ اس کے ہاتھ بھی کمر کے پیچھے باندھ چکا تھا. کون ہے تو؟ اس نے شاپر کے اندر سے بولنے کی کوشش کی, لیکن آواز کے ساتھ ساتھ اس کا دم بھی گھٹ رہا تھا. تبھی اس شخص نے اپنی بیلٹ اتار کر ہاتھ کے گرد لپیٹی اور پوری قوت سے عرفان کو اس بیلٹ سے مارنا شروع کر دیا. عرفان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے, خود کو پڑنے والی اس مار سے بچائے یا اپنی بند ہوتی سانس کی پرواہ کرے. اس کی چیخیں بھی اس شاپر میں دب چکی تھی. کچھ دیر تک وہ شخص انتہائی وحشیانہ طریقے سے عرفان کو اپنی بیلٹ سے مارتا رہا, اور جب عرفان کا سانس بالکل بند ہونے کے در پر آ گیا تو اس نے عرفان کے ہاتھ کھولے اور وہاں سے چلا گیا. افسوس کی بات تو یہ تھی کہ ابھی عرفان کا وقت نہیں آیا تھا, ورنہ آج وہ اسے زندہ چھوڑ کر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا. اپنے ہاتھ کھولتے ہی عرفان نے وہ شاپر نوچ کر اپنے چہرے سے اتارا اور زور زور سے سانس لینے لگا. ہڑبڑا کر اس نے ارد گرد دیکھا, لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا. کون تھا؟ کس نے مارا مجھے؟ اس نے سہم کر ارد گرد دیکھا, لیکن وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کرنے کی جرت کون کر سکتا تھا. کہیں ایمان تو نہیں, ایمان کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں نہ تو اتنی طاقت ہے اور نہ ہی اتنی جرت. تو پھر کون تھا جو پل بھر میں عرفان کا برا حال کر چکا تھا؟ اس سوال کا عرفان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا. جنت جو چھٹی ہوتی کالج سے باہر آئی تھی, سامنے اپنی کالی گاڑی کے پاس کھڑے سالار کو دیکھ کر اس کا منہ بن گیا. 2 دن ہو گئے تھے نہ تو سالار اس سے ملنے آیا تھا اور نہ ہی اس سے کوئی بات کی تھی, اور اب جنت سخت ناراض تھی اس سے. ہائے, سالار نے اس کے پاس آ کر کہا, لیکن جنت منہ پھلا کر کھڑی تھی. ناراض ہے میری دوست مجھ سے؟ سالار نے پوچھا, لیکن جنت نے ابھی بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا. چلو ایسا ہے تو یہ چاکلیٹ یہاں کھڑی کسی اور لڑکی کو دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا؟ سالار نے ایک بڑی سی چاکلیٹ سامنے کر کے کہا, تو جنت نے جھپٹنے والے انداز سے اسے وہ چاکلیٹ چھینی اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی. آج تو لگتا ہے کہ کوئی کافی زیادہ غصے میں ہے, سالار نے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا, جبکہ ان دونوں کے گاڑی میں بیٹھتے ہی جمال نے گاڑی سٹارٹ کی تھی. سالار ملک, بات نہ کریں آپ مجھ سے. ایک تو 2 دن تک آپ چہرہ نہیں دکھاتے, اور پھر جب آئے ہیں تو آپ کے ساتھ آنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑا مجھے بابا سے کہ میری ایکسٹرا کلاس ہے. پتہ بھی آپ کو کہ کتنا برا لگا مجھے, جنت نے منہ بنا کر کہا. تو سالار مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا. اچھا, تو اب مجھے میری غلطی کی کیا سزا ملے گی؟ آفٹر آل بیسٹ فرینڈ ناراض ہے میری؟ او ہیلو, کس نے کہا کہ میں آپ کی بیسٹ فرینڈ ہوں؟ میں صرف فرینڈ ہوں, آپ کی بیسٹ فرینڈ میں صرف معراج کی ہوں, جنت نے اترا کر کہا, جبکہ اس کے منہ سے ہی معراج کا نام سن کر سالار کے تن بدن میں آگ سی لگی تھی. اچانک اس نے جنت کا چہرہ تھام کر اپنی طرف کیا. کہا تھا نا جنت کہ میری اہمیت تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے, لیکن تم؟ معراج تمہارا کزن ہونے کے سوا کچھ نہیں ہے. میں تمہارا سب کچھ ہوں, تمہارا بیسٹ فرینڈ, پارٹنر, ساتھی, سب کچھ میں ہوں. جنت اس کی آنکھوں میں موجود جنون کو دیکھ کر سہم گئی تھی. ڈرائیں گے تو فرینڈ بھی نہیں رہوں گی آپ کی, جنت نے نم آنکھوں سے کہا. تو فوراً سالار نے اسے چھوڑا اور غصہ کم کرنے کے لیے اپنے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا. اچھا سوری یار, آئندہ ڈراؤں گا بھی نہیں اور تم سے دور بھی نہیں رہوں گا, پکا وعدہ, سالار نے اپنا ہاتھ سامنے کر کے کہا. تو کچھ دیر سوچنے کے بعد جنت نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا. تبھی وہ لوگ سالار کے گھر پہنچ گئے تو جنت بھاگ کر اپنے سونو کے پاس گئی اور اسے باہوں میں اٹھا لیا. سالار جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا, موبائل بجنے کی آواز پر ہوش میں آیا. موبائل پر ہمنا کی کال دیکھ کر اس کی مسکراہٹ گہری ہو چکی تھی. السلام علیکم مما, کیسی ہیں آپ؟ ویڈیو کال پک کرتے ہی سالار سامنے بیٹھی ہمنا کو دیکھ کر مسکرایا. میں ٹھیک ہوں میری جان, تم کیسے ہو؟ میں بالکل, بلکہ ابھی تو کچھ زیادہ ہی ٹھیک ہوں. کسی سے ملاؤں آپ کو؟
سالار اتنا کہہ کر جنت کے پاس آیا جو صوفے پر بیٹھے سونو کو گود میں لیے اس سے لاڈ کر رہی تھی. یہ ہے میری پیاری سی فرینڈ جنت، اور جنت یہ ہیں اس دنیا کی سب سے پیاری لیڈی میری مما. سالار کی بات پر جنت کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئی. اس نے جلدی سے سونو کو چھوڑا اور گڑبڑا کر ہمنا کو دیکھنے لگی. ماشاءاللہ بیٹا، بہت پیاری ہو تم، بالکل اپنی ماں جیسی معصوم سی گڑیا. ہمنا نے اسے دیکھ کر نم آنکھوں سے کہا، جبکہ جنت کی سنہری آنکھیں اپنی ماں کے ذکر پر بڑی ہو چکی تھی. آپ جانتی ہیں میری ماما کو؟ ہاں نا، وہ میری دوست تھی. ہمنا نے کچھ سوچ کر افسردگی سے کہا. کتنا تڑپتی تھی وہ اپنی بہنوں کی بس ایک جھلک دیکھنے کے لیے. تو پھر آپ اپنا نام بتائیں نا، میں بتاؤں گی ماما کو، وہ بہت خوش ہو جائیں گی. ہمنا نے آنسو پوچھ کر اس معصوم سی گڑیا کو دیکھا. نہیں میری جان، فکر مت کرو، اللہ نے چاہا تو بہت جلد آ کر میں خود اس سے ملوں گی انشاءاللہ. اس کی بات جنت کافی دیر ہمنا سے باتیں کرتی رہی اور سالار مسکرا کر ان دونوں کو دیکھتا رہا تھا. آپ کی ماما بہت اچھی اور پیاری ہیں، بالکل میری ماما کی طرح. کال بند ہونے پر جنت نے خوشی سے کہا. یہ تو ہے جنت. اچھا یہ سب چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ میں تمہارا بیسٹ فرینڈ ہوں نا؟ سالار کی بات پر جنت کو شرارت سوچی اور اس نے پھر سے انکار میں سر ہلایا. نو، میرا بیسٹ فرینڈ صرف ایک میرا شارٹ سرکٹ ہے اور کوئی نہیں. اس کی شرارت کو سمجھتا اب کی بار سالار بھی مسکرا دیا. بس کچھ وقت جنت، پھر میں تمہاری زندگی میں وہ مقام حاصل کروں گا کہ مجھ سے بڑھ کر تمہارے لیے اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں. سالار نے اس کا ناک انگلی سے چھو کر کہا اور وہاں سے اٹھ گیا، جبکہ جنت اس کی بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتی رہی تھی. مرجان اپنی بہن گل کے ساتھ وانیا کے پاس ملٹی کلر کا ایک انتہائی خوبصورت فراک لے کر آئی تھی. یہ لو وانیا، اور یہ پہن کر تیار ہو جاؤ. مرجان نے فراک اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے سردار کا نکاح بس یوں ہی ہو گیا، اس لیے سب گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ آج اس نکاح کا جشن ہو. یہ سمجھ لو کہ تمہارا ولیمہ ہے آج. مرجان کی بات پر وانیا مزید دکھی ہو چکی تھی. کیسا جشن مرجان؟ جس کی شادی ہے جب وہی خوش نہیں تو کیسی خوشی؟ وانیا نے نم آنکھوں سے کہا تو مرجان اس کے پاس بیٹھ گئی. تمہیں پتہ ہے وانیا، ہمارا امی کہتا ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتا ہے، انسان جس کا نصیب ہو اسی کے پاس آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے لالا تمہارا اور تم لالا کا نصیب ہو. وانیا نے فوراً انکار میں سر ہلایا. نہیں مانتی میں نصیب کے اس کھیل کو مرجان، مجھے اپنے گھر جانا ہے، میرے بابا فوج میں ہے. مرجان، تو میں ایک قاتل کا مقدر کیسے ہو سکتی ہوں؟ مرجان نے بے بسی سے وانیا کو دیکھا جو اب رو رہی تھی. اللہ پر تو بھروسہ ہے نا، بس اس پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. وانیا نے ہاں میں سر ہلایا. مجھے پورا بھروسہ ہے اپنے اللہ پر، وہ مجھے ضرور اس قید سے نکال دیں گے. مرجان نے مسکرا کر کہا اور ہاں میں سر ہلایا. تو چلو پھر یہ پہن کر تیار ہو جاؤ نا. مرجان نے اس کی طرف وہ کھلا سا فراک کیا جسے وانیا نے پکڑ کر خود سے دور پھینکا. نہیں پہنوں گی میں، نہ ہی یہاں سے باہر جاؤں گی. مرجان نے گہرا سانس دے کر اس ضدی لڑکی کو دیکھا. ایسا مت کرو وانیا، ورنہ لالا ہم دونوں کا یہاں آنا بند کر دے گا. انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانا تو کسی کو بھی یہاں آنے نہیں دے گا. مرجان کے افسوس سے کہنے پر وانیا بھی دکھی ہو چکی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنی انا کی وجہ سے اتنی اچھی دوستیں کھو دے، اسی لیے اس نے اپنے آنسو پونچھ کر وہ خوبصورت سا فراک مرجان سے لیا اور ساتھ والے کمرے میں جا کر پہن آئی. مرجان اور گل نے دل ہی دل میں اس لڑکی کی نظر اتاری. پھر مرجان نے ملٹی کلر کی بڑی سی ماتھا پٹی اس کے ماتھے پر سجائی اور چاروں طرف سے بھاری کام سے سجا وہ دوپٹہ اس کے سر پر دے دیا. ہونٹوں کو لال رنگ اور آنکھوں کو کاجل سے سجانے کے بعد مرجان نے روایتی 5 کالے نقطے اس کی ٹھوڑی پر بنائے اور 3 اس کی آنکھوں کے پاس بنا ڈالے. اف، آج تو ہمارے لالا دلی ہار بیٹھیں گے. مرجان نے شرارت سے وانیا کا سجا سورا روپ دیکھ کر کہا اور وانیا خود بھی اپنے آپ کو حیرت سے آئینے میں دیکھ رہی تھی، جیسے وہاں وہ نہیں کوئی بہت ہی حسین سی پختون شہزادی ہو. دروازہ کھلنے کی آواز پر گل اور مرجان نے دروازے میں سے آتے راگا کو دیکھا تو خاموشی سے وہاں سے چلی گئی، جبکہ راجا اپنی بیوی پر نظر پڑتے ہی پتھر کا ہو چکا تھا. اوئے افغان جلیبی، اتنا حسین لگو جتنی شدت بعد میں تم سے سہی جائے. یہ نہ ہو کہ اپنی افغان جلیبی کو آج سچ میں کھا جائے یہ جن. راگا کی پرتپش نگاہوں اور معنی خیز باتوں پر وانیا خود میں ہی سمٹی، لیکن جب اس کو خود کے قریب آتے دیکھا تو سہم کر دیوار سے جا لگی. تو دور رہے مجھ سے. آج وانیا کو اس کی آنکھیں بہت سے پیغام دے رہی تھیں، اسی لیے وہ بہت زیادہ گھبرا چکی تھی، لیکن راگا نے اس کی گھبراہٹ پر
परवाही कब की थी? अभी अभी अपने दिल की सुनता और उसकी नाजुक कलाई थाम कर उसे अपने करीब कर चुका था। दूरी और इस हुस्न से नामुमकिन बात है, अब सजा भुगतो इतना हसीन लगने का। रागा ने इतना कहा और उसे मजीद मुज़ाहमत का मौका दिए बगैर बहुत हक से उसके नाजुक होंठों पर झुका अपनी तशनीकी मिटाने लगा। जब बहुत देर तक वो दूर नहीं हुआ तो वानिया उसकी गिरफ्त में फड़फड़ाने लगी, लेकिन मुकाबिल को परवाही कहाँ थी, वो तो बस अपने दिल की सुनता उसे बेबस कर चुका था। वानिया अब उसके सीने पर मुक्के बरसा कर उसे खुद से दूर करना चाह रही थी। दूर होकर रागा ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर आने जाने वाले रंगों को देखा जो उसे मजीद हसीन बना गए थे। तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम मेरा जुनून हो, तुम मेरी तारीख जिंदगी की रोशनी हो, तुम मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो। रागा ने उसके कान में सरगोशी की तो वानिया काम करेगी इतनी पश्तो तो वो भी समझ सकती थी कि रागा उसे अपनी मोहब्बत, अपना जुनून और हर लिहाज से सिर्फ अपना कह चुका था। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ पर वानिया घबरा कर उस जनूनी से दूर हुई तो रागा भी मुस्कुराकर दरवाजे की जानिब गया और उन लड़कियों को अंदर आने का कहा जो मुस्कुराते हुए वानिया को औरतों की महफिल में ले जा चुकी थी। उन दोनों को बाय रोड शिगार पहुंचते हुए तकरीबन 2 दिन लग गए थे। अनस ने एक होटल में उनके लिए कमरे लिए थे। अब हम यहाँ आ तो गए अनस, लेकिन हम इस रागा को कहाँ ढूंढेंगे? मैं भी यही सोच रहा था हानिया, क्योंकि मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं। हानिया ये जानकर परेशान हुई थी और उसको इस तरह से इस्तराब में देकर अनस को कुछ अच्छा नहीं लगा था। अनस उसके पास आया और अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। फिक्र मत करो हानिया, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर कर लूँगा। कोई ना कोई शख्स ऐसा ज़रूर मिलेगा जो हमें रास्ता दिखाएगा। हानिया ने हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। ओके, अब तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ और जो पता लगा सकूँगा लगा लूँगा। मैं भी आपके साथ चलूँगी, हानिया ने फ़ौरन कहा। नहीं हानिया, तुम यहीं रुकोगी और मैं कोई सुराग ढूंढने जाऊँगा। फिर जब मुझे कोई भी सुराग मिलेगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। उसकी बात समझकर हानिया ने हाँ में सर हिलाया। अनस ने मुस्कुराकर उसे देखा और बाहर की जानिब चल दिया। उसके जाते ही हानिया का ध्यान उसके वॉलेट पर पड़ा जो वो यहीं भूल गया था। अनस का वॉलेट। हानिया ने वॉलेट थाम कर पीछे जाना चाहा, लेकिन वॉलेट खोलते ही उसे 2 इंकशाफात का अंदाज़ा हुआ था। एक के अनस आईबी का सब इंस्पेक्टर था और नंबर 2 के अनस के वॉलेट में हानिया की तस्वीर थी, वो भी तब की जब वो सिर्फ 15 साल की थी। हानिया उस तस्वीर को देखकर जम सी गई थी। उसे समझ नहीं पा रही थी कि तब उसके जज्बात की धज्जियां उड़ाने के बाद उसकी तस्वीर अपने पास रखने का क्या मकसद था। हाँ हानिया, क्या हुआ? अनस की आवाज़ पर हानिया ने फ़ौरन वॉलेट बंद करके खुद पर काबू किया था। आप ये वॉलेट भूल गए थे, हानिया ने वॉलेट सामने करते हुए कहा। ओह थैंक्स यार, अनस ने वॉलेट पकड़कर मुस्कुरा कर कहा और वहाँ से चला गया, लेकिन हानिया बहुत देर कश्मकश में मुब्तला वहीं खड़ी रही थी। मानिया काफ़ी देर से सब औरतों के साथ उस कमरे में मौजूद थी जो इस जश्न की वजह से सज धज कर काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। पश्तो में है कुछ, आओ और देखो रागा बाकी आदमियों के साथ नाच रहा है। एक लड़की के हंसकर आवाज़ लगाने पर बाकी सब मुस्कुराते हुए खिड़की की जानिब गई ताकि सब आदमियों को डांस करते हुए देख सकें। मानिया ने साथ मौजूद खिड़की में से बाहर देखा जहां रागा शलवार कमीज पहने बाकी आदमियों के साथ रवायती म्यूजिक पर डांस कर रहा था। वो पठानों का रवायती डांस अतन था और मानिया की नज़रें ना चाहते हुए भी सिर्फ रागा पर थीं। वो हंसते मुस्कुराते खूबरो ही इतना लगता था। अचानक ही किसी ने वानिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा तो वो हैरत से मरजान को देखने लगी जो उसे साथ चलने का इशारा कर रही थी। वानिया बहुत खामोशी से उसके साथ एक दूसरे कमरे में आई जहां मरजान की माँ और उसकी बहन गुल भी मौजूद थीं। मरजान की माँ पश्तो में उससे कुछ कह रही थी जो उनके तेज़ी से बोलने की वजह से वानिया समझ नहीं पा रही थी। अम्मा कह रही है कि हमारा भाई बाहिर वादी के पास तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, वो तुम्हें स्कर्दू में मौजूद फ़ौज के कैंप में छोड़ आएगा। तुम जल्दी से ये पहनो और चुपके से निकल जाओ। मानिया, सब आदमी जश्न में मसरूफ़ हैं। मरजान ने जल्दी से कहते हुए टोपी बुर्का वानिया पर डालते हुए कहा, जिससे वो मुकम्मल तौर पर चुप गई थी। लेकिन आप लोग मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं, ख़ास तौर पर तुम मरजान? तुम फिर से ख़तरे में। तुम्हारी मदद हम नहीं वानिया, कोई और कर रहा है। कौन? मरजान की बात पर वानिया ने बेचैनी से पूछा। वो हम तुमको नहीं बता सकता, जल्दी चलो, माड़ा वक्त ज़ाया मत करो।
مرجان نے اسے ایک پیچھے کی جانب موجود دروازے کی طرف لے کر جاتے ہوئے کہا۔ وانیا چپکے سے وہاں سے باہر نکلی اور خاموشی سے اس طرف چلتی گئی جہاں اسے مرجان نے جانے کا کہا تھا۔ تھوڑی دور جاتے ہی اسے مرجان کا 16 سالہ بھائی نظر آیا۔ جلدی چلو باجی ورنہ کوئی آ جائے گا، اس لڑکے نے جلدی سے کہا تو وانیا خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی، حالانکہ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ آج وہ یہاں سے آزاد ہو جانے والی تھی۔ دلاور خان، کون ہے یہ عورت اور کہاں لے جا رہے تم اسے؟ اپنے پیچھے کال کی آواز سن کر وہ دونوں گھبرا کر رکے۔ لالا یہ وہ، دلاور نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس سے پہلے ہی وانیا سامنے نظر آنے والے راستے کی طرف دوڑ لگا چکی تھی۔ پکڑو اسے، کال اپنے ساتھ موجودہ آدمیوں کو کہا اور خود بھی وانیا کی طرف بھاگنے لگا۔ وہ جتنی تیز ہو سکتا تھا بھاگ رہی تھی، لیکن ان پہاڑوں کے اتراؤ چڑھاؤ پر بھاگنا اس کے لیے بے حد مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ اسی مشکل کے باعث اچانک وہ لڑکھڑا کر گری اور اس کے گرتے ہی کال نے اس کے قریب آ کر اس کا برقع کھینچ کر اتار دیا۔ واہ، اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی یہ کرنے کی جرأت باقی ہے تجھ میں، اس کے بعد نہیں رہے گی۔ کال نے آگے بڑھ کر وانیا کا ہاتھ بہت سختی سے پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وانیا اس کی گرفت میں مچلتے ہوئے رو رہی تھی، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ یہ رہا تمہارا کھلونا راگا جو تمہاری قید سے بھاگ رہا تھا۔ فوجی کی اس اولاد کو لگا ہمارا قبیلے سے بھاگنا آسان ہے۔ راگا کے آدمی کال نے ایک جھٹکے سے وانیا کا نازک وجود راگا کے قدموں میں پھینکا۔ راگا کی نظر آنسوؤں سے بھری کان سی آنکھوں سے ہوتی ہوئی اس کی کلائی پر پڑی جہاں اس آدمی کی گرفت کے سرخ نشان تھے۔ اس کو تم پکڑ کے لایا؟ راگا نے اس کی کلائی کو نرمی سے سہلاتے ہوئے کال سے پوچھا۔ ہاں راگا، اور تم تو کمال ہے ماڑا، تمہیں تو انعام ملنا چاہیے۔ اتنا کہہ کر راگا وانیا کو چھوڑ کر مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور کال کا دایاں ہاتھ تھام لیا، لیکن اگلے ہی لمحے کال کی دردناک چیخ اس وادی میں گونجی تھی۔ راگا کے ہاتھ میں خون سے بھرا چاقو اور کال کا کٹا ہاتھ زمین پر پڑا دیکھ کر وانیا نے ایک چیخ کے ساتھ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کہا تھا نا اسے پھر سے چھوا تو کچھ چھونے کے قابل نہیں رہے گا، اب اس کے بارے میں سوچا بھی نہ تو اس ہاتھ کی جگہ تیرا دماغ زمین پر ہوگا۔ راگا نے دانت پیس کر وحشت سے کہا اور کراتے کال کو جھٹکے سے زمین پر پھینک کر باقی آدمیوں کی طرف مڑا۔ یہ لڑکی راگا کی ملکیت ہے، جنون ہے یہ راگا کا، اس کو چھونا تو دور، کسی نے اسے نظر بھر کر دیکھا بھی تو راگا اس کا آنکھیں نوچ لے گا، وہ میری ہے۔ اتنا چلا کر راگا وانیا کے قریب آیا جو ہاتھوں میں چہرہ چھپائے خوف سے کانپتے وجود کے ساتھ رو رہی تھی۔ سزا تو تمہارا بھی بنتا ہے میری افغان جلیبی، تیار رہنا آج رات تمہاری سزا ہے۔ اپنے کان کے قریب راگا کی سانسوں کی گرمائش محسوس کر کے وہ معصوم لڑکی خوف سے کانپ اٹھی۔ راگا، یہ کیا کیا تو نے کال کے ساتھ؟ صرف اس لڑکی کو پکڑ کر لایا ہی تو تھا نا وہ، اور تو اسے… ویرا پریشانی سے راگا کے پاس آیا اور اس سے سوال کرنے لگا، لیکن راگا کی سیاہ آنکھوں کی آگ دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ یہ سزا میں نے اسے وانیا کو پکڑ کر لانے کے لیے نہیں، اس پر غلیظ نگاہ رکھنے کی وجہ سے دیا۔ مر جائے میری بلا سے، اس جیسا گھٹیا مجھے نہیں چاہیے۔ راگا اتنا کہہ کر چل دیا تو وہ ویرا اس کے پیچھے آیا، لیکن پھر بھی راگا اتنی سخت سزا، اگر اس نے وانیا کی جگہ مرجان کو چھوا ہوتا تو کیا کرتا تم؟ راگا کے سوال پر ویرا کی رگیں غصے سے تن گئی تھی۔ زندہ زمین میں گاڑ دیتا اسے، ویرا نے دانت پیس کر کہا تو راگا مسکرا دیا۔ اسی طرح راگا کو بھی نہیں پسند ماڑا کہ اس کی ملکیت کو کوئی ہاتھ بھی لگائے۔ کال اسے پکڑ کر ضرور لایا، لیکن یہ سزا تو میں اسے اسی دن دینا چاہتا تھا جس دن اس نے اسے غلیظ نیت سے چھوا تھا۔ ویرا نے اس کی جنونیت پر گہرا سانس دیا تھا۔ راگا، اس لڑکی کو اپنا جنون مت بناؤ، وہ تمہاری کمزوری بن جائے گی تو ہمارا مقصد… فکر مت کرو ویرا، ہمارے مقصد کے راستے میں کوئی بھی نہیں آ سکتا، ہم اس ملک کی سب سے بڑی دہشت بن کر رہیں گے۔ ویرا نے ہاں میں سر ہلایا۔ سلطان کا آدمی آیا تھا، اسے میں نے منع کر دیا کہ ہم اس کا کام نہیں کریں گے، تو اب ہم کیا کریں گے راگا؟ ویرا کے سوال پر راگا مسکرا دیا۔ ہم اس کا الٹ کریں گے ماڑا، سلطان کسی اور کے ذریعے کل اس اسٹیشن پر دھماکہ کروائے گا اور ہم وہ دھماکہ ہونے سے روک دے گا۔ اس سے تو سلطان ہمارا دشمن… یہی چاہتا ہوں میں کہ وہ ہمارا دشمن ہو جائے۔ راگا کو سلطان کے مقام پر پہنچنا ہے ویرا، سب سے بڑی دہشت بننا ہے اور اس کے لیے سلطان کو راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ راگا نے ایک آنکھ دبا کر کہا تو ویرا اس کا مقصد سمجھ کر مسکرا دیا۔ بہت کمینی چیز ہو تم، یعنی جس سلطان نے ہمیں عام سے غنڈوں سے یہ طاقت بنایا، اب اسی کو ہرا کر ہم اس کا مقام حاصل کریں گے؟
راگا کے چہرے پر مغرور مسکراہٹ آئی تھی۔ میں اپنے آدمیوں کو بھیجوں گا اس کام کے لیے۔ نہیں ویرا، وہاں میں اور تو جائیں گے تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ راگا کی بات پر ویرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن راگا، اب آرمی اور لوگ تمہیں پہچانتے ہیں۔ فکر مت کر ماڑا، وہ راگا ہی کیا جو پکڑا جائے۔ ویسے پکڑا تو راگا گیا تھا، لیکن ایسا عید بار بار نہیں ہوتا۔ راگا نے ہنس کر کہا تو ویرا بھی مسکرا دیا۔ تیار رہنا کل۔ ویرا نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ ہانیہ انس کے جانے کے بعد سے اپنے کمرے کے باہر بالکنی میں کھڑی خوبصورت پہاڑوں کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کا دماغ ابھی بھی انس کے والیٹ میں موجود اس تصویر پر تھا۔ تو کیا تب انس نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ ہانیہ کے لیے کوئی جذبات نہیں رکھتا؟ کیا وہ بھی اس سے محبت کرتا تھا؟ اگر کرتا تھا تو اسے چھوڑ کر کیوں گیا؟ کیوں توڑا اس نازک عمر میں اس کا معصوم دل؟ ہانیہ کہاں ہو؟ انس کی آواز پر ہانیہ جلدی سے کمرے میں واپس آئی۔ گڈ نیوز ہے ہانیہ، ایک آدمی کا پتہ چلا ہے مجھے۔ ویسے تو وہ راگا کا دشمن ہے، لیکن دشمن کا دشمن بھی دوست ہی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں راگا تک پہنچا دے۔ انس کی بات پر ہانیہ نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ کون ہے وہ اور کہاں ملے گا ہمیں؟ زرخان نام ہے اس کا۔ پہلے تو وہ اسی شہر میں رہتا تھا، لیکن پھر راگا نے اس کے گھر میں آگ لگا کر اس کے بیوی بچوں کو جلا کر مار دیا۔ بس تب سے پہاڑوں میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے اور بس راگا کی جان لینا چاہتا ہے۔ جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے ایک گینگ بھی ہے اس کا۔ انس کی بات پر ہانیہ کافی پریشان ہوئی تھی۔ انس اس قدر خطرناک آدمی کے پاس ہے میری معصوم بہن، نہ جانے کیا حال کیا ہوگا اس نے وانیہ کا۔ اس کی کان سی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر پریشانی دے کر انس اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تم فکر مت کرو ہانیہ، ہم بہت جلد وانیہ کو اس کی قید سے آزاد کروا دیں گے۔ میں نے سوچا ہے کہ اس آدمی سے ہم سودا کریں گے کہ وانیہ کو بچانے میں ہماری مدد کرے، بدلے میں ہم راگا کو پکڑنے میں اس کی مدد کریں گے۔ ہانیہ نے کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلایا۔ چلو اب ہمیں اس کے پاس چلنا ہے، وقت ضائع نہیں کرنا۔ اتنا کہہ کر انس اپنے بیگ کے پاس آیا اور چیزیں سیٹ کرنے لگا، جبکہ ہانیہ بس اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ انس، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو، انس نے مڑے بغیر کہا۔ آپ میری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ ہانیہ کے سوال پر انس ٹھٹک کر رک گیا۔ اب وہ اسے کیا جواب دیتا کہ وہ اس کی ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو اپنی مشکل سمجھتا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکان لانے کے لیے انس راجپوت کچھ بھی کر سکتا تھا، مر بھی سکتا تھا، کیونکہ وانیہ اس درندے کے پاس رہنے کے لیے بہت زیادہ معصوم ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کچھ ہو۔ انس نے مسکرا کر کہا تو ہانیہ بھی ہلکا سا مسکرا دی، لیکن وہ تو یہ سننا چاہتی تھی کہ سامنے موجود شخص یہ سب صرف اور صرف اس کی محبت میں کر رہا تھا۔ چلو اب تیار ہو جاؤ، زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس کی آواز پر ہانیہ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آئی اور ہاں میں سر ہلا کر جلدی سے پیکنگ کرنے لگی۔ اسے یہ بھولنا نہیں تھا کہ اس کی منزل صرف اور صرف وانیہ کو ڈھونڈنا تھا۔ معراج آج پھر سے خادم شفیق کے گھر آیا تھا۔ کیسے ہو برخوردار؟ خادم معراج کو دیکھ کر ہی خوش ہو چکا تھا اور مسکرا کر اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ میں ٹھیک ہوں انکل، ایمان کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں ہوگی، چلو چلتے ہیں اسی کے پاس، میں بھی اسے دیکھ لوں گا کہ کیسی ہے وہ۔ معراج نے ہاں میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ ایمان کے کمرے میں آ گیا۔ ایمان فرش پر بیٹھی شاید کچھ سوچ رہی تھی۔ ایمان بیٹا دیکھو کون آیا ہے۔ خادم کی آواز پر ایمان جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور معراج کو دیکھا۔ ہائے، معراج نے مسکرا کر کہا اور پھر اس کی نظر ایمان کے گال پر پڑی جہاں ایک سرخ نشان تھا۔ تو تمہاری چیک پہ کیا ہوا؟ معراج کے سوال پر ایمان نے سہم کر اپنے باپ کو دیکھا جو خود بھی اس کے گال پر غور کر رہا تھا۔ ارے اس کی فکر مت کرو تم معراج، جب ایمان کو دورے پڑتے ہیں نا تو سب کو مارتی ہے، جیسے اس دن تمہیں مارا تھا، اور اگر اسے کوئی نہ ملے تو اپنا چہرہ ہی نوچنے بیٹھ جاتی ہے۔ خادم کا لہجہ کوفت سے بھرا پڑا تھا۔ یہی ہوا تھا نا ایمان؟ خادم کے پوچھنے پر ایمان نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا میں چلتا ہوں، تم دونوں باتیں کرو۔ خادم اتنا کہہ کر چلا گیا اور معراج ایمان کے پاس آیا تھا۔ تم پھر آ گئے؟ ایمان نے پھر سے زمین پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تو دوست تو تمہارا تو آؤں گا ہی نا، معراج نے اس کے پاس بیٹھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ موسٹن میرے دوستوں کو مار دیتا ہے، پھر بھی تم میرے دوست بننا چاہتے ہو۔ معراج اس کی بات پر گھبرایا۔ تو تم فکر مت کرو، تو دوست بن جائیں گے تو دونوں مل کر موسٹر سے لڑیں گے۔ معراج کی عام سی بات پر نہ جانے ایمان کو کیا مزاحیہ لگا کہ وہ کہہ کے لگا کر ہنسنا شروع ہوگی۔
تم لڑو گے ماسٹر سے، بہت بڑا ہے وہ اور بہت زور سے مارتا ہے، جب تمہیں مار پڑے گی تو پتہ چلے گا۔ ایمان کے چہرے پر مسکراہٹ کی جگہ افسردگی آ چکی تھی۔ جب میں تمہارا دوست بنوں گا نا تو تمہیں کوئی نہیں مارے گا، دیکھنا تم۔ اپنی سبز آنکھوں پر چشمہ درست کرتے ہوئے معراج نے اترا کر کہا۔ سچ میں؟ ایمان نے بہت زیادہ امید سے پوچھا تھا۔ ہاں سچ میں، وعدہ، اب بنو گی نا میری دوست؟ معراج نے ہاتھ آگے کر کے پوچھا تو ایمان اس کے ہاتھ کو گھورتی رہی۔ وہ ایسی لڑکی تھی جو دوسروں کو چھونے سے بھی ڈرتی تھی، لیکن نہ جانے معراج میں ایسی کیا بات تھی کہ ایمان نے اپنا ہاتھ اس کو پکڑا دیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم دوست ہیں، ملنگ۔ ایمان جو محبتوں کی ترسی تھی، ایک دوست ملنے پر ہی بہت خوش ہو چکی تھی۔ اگر میں ملنگ ہوں تو تم ملنگی ہو۔ معراج کی بات پر اب ایمان کہکا لگا کر ہنس دی۔ ملنگی کیا ہوتا ہے تو تم؟ معراج کے عام سے جواب پر ایمان مزید ہنسنے لگی تھی اور اسے یوں ہنستا دیکھ کر معراج بھی مسکرا دیا۔ رات ہوتے ہی راگا کمرے میں واپس آیا تو وانیا جو اس کی سزا کے ڈر سے پہلے سے ہی بستر میں گھسی ہوئی تھی، اس کے اندر آتے ہی سونے کی بھرپور ایکٹنگ کرنے لگی۔ اسے دیکھ کر راگا کی ہنسی نکلی تھی۔ فکر مت کرو افغان جلیبی، آج تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، سزا سے بچ گئی ہو تم۔ ابھی سونے کا اتنا بڑا ناٹک کرنا بند کرو، تمہارے ہاتھ باقاعدہ کانپ رہے ہیں۔ راگا کے ایسا کہنے پر وانیا نے فوراً اپنے ہاتھ کمبل کے اندر چھپا لیے۔ ہاں ہاں ہاں، اف ماہ جبیں، تمہاری یہ معصومیت جان لے لے گی اس جن کی۔ فکر مت کرو جان، وعدہ کرتا ہوں کہ سزا نہیں ملے گی تمہیں۔ راگا کے لہجے میں سچائی محسوس کر کے وانیا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ سچ میں مجھے پنش نہیں کریں گے؟ جواب میں اچانک ہی راگا اس کے قریب آیا اور اسے اپنی گرفت میں لے کر بیڈ پر لٹایا اور اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر تکیے سے لگا دیے۔ ابھی تک اپنے شوہر کو سمجھ نہیں پایا ماڑا تم؟ خاموش شکاری، وہ کب وار کر جائے پتہ ہی نہیں لگتا۔ اتنا کہہ کر راگا نے اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھے تھے۔ عماد! وانیا نے گھبرا کر اسے پکارا تھا اور اس کے اس طرح سے پکارنے پر راگا مزید مدہوش ہوا تھا۔ تو کیا بنا لوں تمہیں اپنا جان راگا، دے دوں تمہیں اس دنیا کی سب سے حسین سزا؟ وانیا کا حلق اس کی بے باک باتوں پر خشک ہو چکا تھا۔ نہیں، پلیز نہیں۔ وانیا نے رونا شروع کر دیا تو راگا نے اس کی گردن سے اپنا چہرہ نکال کر اسے دیکھا۔ کیوں نہیں اپنانا چاہتی تم مجھے؟ ہاں؟ وانیا اس کو اپنے بہت قریب ہوتا دیکھ کر آنکھیں زور سے میچ گئی تھی۔ میں اور آپ ایک نہیں ہو سکتے عماد، میرے پاپا آرمی میں ہیں اور میں ایک درندہ قاتل ہوں، جہنم کا جن جو جنت کی اس پری کے قابل نہیں۔ وانیا کے خوبصورت چہرے کو چھوتے ہوئے راگا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن اب یہ پری میری ہے ماڑا، اگر کوئی شہزادہ اسے بچانے آئے گا تو پھر سے ان کراکرم کے پہاڑوں میں مارا جائے گا۔ راگا نے وحشت سے کہا اور اس کے نازک ہونٹوں کو اپنی وحشت کا نشانہ بنانے لگا۔ اس کے لمس میں بہت جنون اور شدت تھی۔ وانیا مچل رہی تھی لیکن راگا کو ہوش ہی کہاں تھا۔ بس تھوڑی سی دیر میں راگا اس کی نازک جان عذاب میں ڈال چکا تھا۔ اس کے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے کاٹ کر اس سے دور ہو کر لیٹ گیا۔ اتنی سزا کافی ہے اس نازک جان کے لیے۔ اس کے دور ہوتے ہی وانیا نے اپنی بند آنکھیں کھولیں اور گہرے سانس لیتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ بہت دیر تک اسے دیکھتی رہی تھی۔ راگا سے زیادہ تو اسے اب خود سے ڈر لگتا تھا، اپنے دل سے ڈر لگتا تھا جو اس کی قربت میں مچلنے لگتا تھا، اپنی ان آنکھوں سے ڈر لگتا تھا جو پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھنا چاہتی تھیں۔ عماد، آپ سے کچھ پوچھوں؟ راگا نے آنکھیں موند کر ہلکے سے جواب دیا۔ آپ کیوں لیتے ہیں لوگوں کی جان؟ کیا مل جاتا ہے آپ کو معصوموں کو مار کر؟ راگا نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا افغان جلیبی، کوئی بھی برا پیدا نہیں ہوتا، ہر بچہ اس دنیا میں معصوم ہی آتا ہے، ایک کورے کاغذ کی مانند، جس کورے کاغذ پر یہ دنیا اپنے ظلم و داستان لکھ کر اسے اچھا یا برا بننے پر مجبور کرتے ہیں۔ وانیا کو نہ جانے کیوں اس کی آواز میں درد محسوس ہوا تھا، اسی لیے کچھ دیر ہچکچانے کے بعد اس کے قریب ہوئی اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ تو کیا کبھی یہ نہیں سوچا کہ کاش آپ ایسے نہ ہوتے، کاش آپ اچھے ہوتے؟ عماد اس کی معصومیت پر مسکرا دیا جو شاید اس میں سے اچھائی تلاش کرنا چاہ رہی تھی۔ کیا چاہتا ہے تم افغان جلیبی؟ عماد نے تھوڑی سے تھام کر اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ یہ کہ آپ اچھے ہو جائیں، یہ سب چھوڑ دیں، میرے ساتھ چلیں عماد، میری دنیا میں راگا بن کر نہیں، عماد بن کر۔ راگا اس کی معصومیت پر مسکراتا اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹیک گیا۔ بہت معصوم ہو جانے عماد، بہت معصوم، اور اس معصومیت کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا میں، کبھی بھی نہیں۔
راگا کی بات کی گہرائی سمجھ کر وانیا کی پلکیں بھیگ گئی تھیں۔ اس کا مطلب آپ مجھے کبھی نہیں جانے دیں گے؟ وانیا نے بہت امید سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وانیا کے آنسو راگا کی شرٹ میں جذب ہوئے۔ بہت دیر تک وہ جاگ کر آنسو بہاتی رہی تھی اور راگا اپنے دل پر اس کے آنسو کی ٹھنڈک محسوس کرتا رہا تھا۔ اب یہ بات تو طے تھی، وہ جتنا مرضی روتی، راگا اسے خود سے دور نہیں کرنے والا تھا۔ کال کے ہاتھ پر ڈاکٹر کب سے پٹی کر کے جا چکا تھا۔ پہلے تو وہ دوائیوں کے زیر اثر بے ہوش رہا تھا، لیکن اب جب سے ہوش آیا تھا تب سے اپنے بستر پر پڑا تکلیف سے کرا رہا تھا۔ راگا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، کال نے تکلیف کی شدت سے نفرت سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ گالی دی۔ اس کی خاطر تو نے اپنے ساتھی پر ظلم کیا، تو پہلے والا راگا نہیں رہا اب۔ کال نے اپنا ہاتھ دیکھا جس کی جگہ اب بس ایک پٹی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا راگا اب تجھے، نہیں چھوڑوں گا تجھے، بے بس کر کے تیری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا روم روم چھوؤں گا میں، اور تو بس بے بسی سے دیکھتا رہ جائے گا راگا۔ کال نے دانت پیس کر کہا اور بازو میں اٹھنے والے درد پر کراہ کر رہ گیا۔ نہیں چھوڑوں گا تجھے، کال اپنے گھر کی تنہائی میں چلایا۔ اس نے ٹھان لی تھی اب وہ اس راگا کا زوال بن کر رہے گا۔ سکردو تو وہ دونوں تقریباً 2 گھنٹے میں پہنچ گئے تھے، لیکن زیادہ وقت انہیں زرخان کے گھر پہنچنے میں لگا تھا۔ زرخان کا گھر پہاڑوں میں کافی سنسان جگہ پر تھا۔ پہلے تو وہ دونوں جہاں تک ہو سکتا تھا گاڑی پر گئے، لیکن انہیں وہاں پہنچنے کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ پیدل چلنا پڑا تھا۔ وہ سامنے گھر ہے زرخان کا، انس نے اشارہ کیا تو ہانیہ نے شکر کا سانس دیا۔ اس وقت وہ جینز ٹاپ پر جیکٹ پہنے تھی، لیکن اس کے باوجود جسم سردی کی شدت سے سن ہو رہا تھا۔ چلیں۔ وہ دونوں اس گھر کی جانب بڑھے جو لکڑی اور ٹین سے بنا ہوا تھا۔ انس نے دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک 45 سالہ شخص دروازہ کھول کر سامنے آیا تھا۔ زرخان؟ انس کے سوال پر ہر آدمی نے دونوں کو طائرانہ نظروں سے دیکھا۔ کون ہے تم لوگ؟ ہمیں کام ہے آپ سے۔ زرخان نے ہاں میں سر ہلایا اور دونوں کو گھر کے اندر لے آیا۔ آپ کے ایک آدمی سے ملا تھا میں، اس نے مجھے بتایا کہ آپ راگا کے دشمن ہیں اور راگا کے پاس بھی ہمارا کچھ ہے، اس لیے ہم بس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ راگا کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ زرخان نے انہیں کرسی پر بیٹھنے کا کہا تو وہاں بیٹھتے ہی انس مدعے کی بات پر آیا۔ راگا؟ ہاں، جان لینی ہے اس کی مجھے، بس ایک ہی مقصد ہے میرا زندگی کا، راگا کو مارنا۔ زرخان نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ بس ہمیں اس کا پتہ بتا دیں تو ہم بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں راگا کو ہرانے میں۔ انس کی بات پر زرخان کہکا لگا کر ہنسنے لگا تھا۔ ہا ہا ہا، اوئے ماڑا، تم لوگ ہرائے گا راگا کو؟ جانتا نہیں لوگ کہ وہ کتنا طاقتور ہے، کھڑا کھڑا غائب کر دے وہ تم دونوں کو۔ زرخان نے ہنستے ہوئے کہا تو ہانیہ اس شخص کو ناگواری سے دیکھنے لگی۔ آپ بس ہمیں اس کا پتہ بتا دیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے ہمیں، اس راگا کی طاقت سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہانیہ نے مٹھیاں بھیج کر کہا تو زرخان نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ فرق پڑنا چاہیے، راگا کی طاقت کا اندازہ ابھی کروا دیتا ہوں تم دونوں کو۔ اس سے پہلے کہ انس اور ہانیہ کو کچھ سمجھ آتا، 6 سے 7 آدمی دروازہ کھول کر کمرے میں آئے اور انس کو اپنی پکڑ میں دبوچ لیا۔ انس؟ ہانیہ فوراً آگے بڑھی تو ایک شخص نے اسے بھی پکڑنا چاہا، لیکن ہانیہ نے اس کے ہاتھ کو مروڑ کر اپنا گھٹنا اس کے پیٹ میں مارا اور اسے کراتا ہوا چھوڑ کر انس کی جانب بڑھی جو خود 4 آدمیوں کی پکڑ میں پھڑپڑا رہا تھا۔ چھوڑو اسے۔ ہانیہ نے آگے ہو کر اسے چھڑانا چاہا، لیکن وہ آدمی اسے بھی اپنی گرفت میں پکڑ چکے تھے۔ تو تم ہمارے سردار کو مارے گا، راگا کو مارے گا تم؟ زرخان آگے بڑھا اور ایک زوردار مکہ انس کے منہ پر مارا تھا۔ تم یہاں خود نہیں آیا، میرا آدمی لایا تمہیں یہاں، جب تم شکار راگا کا پوچھ رہا تھا۔ اب بول، کیا چاہیے تجھے مارا سردار سے؟ زرخان نے انس کا منہ دبوچ کر کہا۔ بھاڑ میں جاؤ۔ اس نے فوراً ایک اور مکہ انس کے منہ پر مارا تو ہانیہ ان آدمیوں کی گرفت میں مزید جھٹپٹانے لگی۔ زرخان، یہ لڑکا پولیس والا ہے، آئی بی ہے۔ ایک شخص نے انس کے والیٹ میں موجود کارڈ دیکھتے ہوئے کہا۔ تو فوجیوں نے بھیجا ہے تم دونوں کو، پھر تو تم دونوں کی لاشیں بہت اچھا جواب ہوں گی فوجیوں کے لیے کہ راگا سے ٹکرانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ زرخان کی بات پر ہانیہ نے پریشانی سے انس کو دیکھا۔ زرخان، میرے خیال سے ہمیں راگا سردار کو اس کی خبر کر دینی چاہیے، ایک آدمی نے کہا۔ نہیں، ان کو مار کر یہیں دفنا دیتے ہیں، پھر راگا کو بتائیں گے کہ ان کے دشمنوں کا کیا حال کیا ہم نے۔ زرخان نے ہنستے ہوئے کہا اور اپنی بندوق نکال کر ہانیہ کے ماتھے پر رکھ دی۔ خدا کو یاد کر لو بچی،
زرخان کی بات پر آج پہلی بار ہانیہ بستان خان کی خوف سے روح کانپ اٹھی تھی۔ اسے اپنی موت آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔